لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی. اس سے پہلے کہ ہم اس خوشیوں بھرے موقع پہ نے پڑھا اللہ it should continue، اور وہ آئیڈیا یہ ہے کہ جتنے ہمارے امپورٹنٹ پروگرامز ہیں، چاہے وہ خوشحالی کے پروگرام ہوں، چاہے وہ غم اور وفات کے پروگرام ہوں، ہر پروگرام میں انشاءاللہ ہماری اسپیچ سے پہلے ایک ہمارا چھوٹا بچہ ہماری کمیونٹی کا انشاءاللہ وہ 2-3 منٹ کی اسپیچ کرے گا. اس کے ذریعے سے بچوں کا کانفیڈنس بھی انشاءاللہ امپروو ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ دین کے معاملے میں ان کا انٹرسٹ اور ان کی دلچسپی بھی بڑھے گی. تو اس مرتبہ تو عفیف نے کیا. نیکسٹ ٹائم کے لیے کون پریپیئر ہے؟ Who is ready for the next speech? Next speech, not tomorrow, inshallah on 3rd of Shaban. 3rd of Shaban, the speech should be about Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Who is ready? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. About content and anything, you don't need to be afraid. I'll be helping you fully inshallah. اور لینگویج بھی جس لینگویج میں آپ چاہیں اس میں انشاءاللہ تقریر کیجیے گا. اگر آپ اردو میں کانفیڈنٹ ہیں اردو میں، انگلش میں کانفیڈنٹ ہیں انگلش میں، نو پرابلم. اینی ون ہو از ریڈی فار نیکسٹ اسپیچ آن 3rd of Shaban. You've got plenty of time, approximately 5 days, so don't be afraid. Come on inshallah, raise your hand, volunteer yourself. Inshallah we'll be helping you and we'll prepare everything for you. We'll train you inshallah, and we'll check you before coming here, so you don't need to be afraid. We'll be fully supporting you. Okay, so who is ready for the یہ بچہ جو بیٹھا ہوا سامنے، کیا نام ہے؟ یاسر. انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ. نیکسٹ اسپیکر ول بی یاسر. محمد. ان کے جو پیرنٹس ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے یاسر کے کہ وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں گے تاکہ ہم ان کے لیے اسپیچ کا ایک کوئی واقعہ ہوگا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق، اور وہ ہم ان کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. بیسٹ آپشن تو یہ ہوگا کہ ان کو ہمارے پاس لے آئیں کچھ دیر کے لیے، کسی ایک دن بھی، جسٹ 20 منٹس. تو اس 20 منٹ میں ہم ان کو واقعہ سکھا بھی دیں گے اور ان کو بار بار 2-3 مرتبہ ہم پریکٹس بھی کرا دیں گے، اور پھر اس کے بعد پیپر پہ لکھ کے ان کو دے بھی دیں گے، تو یہ اپنے گھر میں بھی پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ فی الحال ایک ایک اور صلوات پڑھ دیں. محمد و آل
and inshallah we'll name this program as Little Wonders. So inshallah these little wonders, they'll come inshallah and speak to us, address to us, and inshallah improve their confidence and also share their knowledge, will gain courage to speak in wider communities, in their schools and elsewhere. It will help them a lot inshallah. تو آج ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعثت اور معراج کا جشن منانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک ہسٹری میں جو واقعہ سب سے امپورٹنٹ ہے، جو واقعات سب سے امپورٹنٹ ہیں، ان میں سے ایک رسول اللہ کی بعثت کا واقعہ ہے. اس لیے کہ یہی وہ دن ہے جس دن نے ہم کو آج وہ بنایا ہے جو ہم ہیں. یہی وہ دن ہے کہ جس نے ہم کو ہماری آئیڈینٹی پرووائڈ کی ہے. یہی وہ دن ہے جس نے دنیا کو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے کا سلیقہ سکھایا ہے. یہی وہ دن ہے جس نے دنیا کو ریولوشنائز کیا ہے. ورنہ دنیا ڈارک ایجز میں ہوتی اور دنیا آج بھی ان تمام برائیوں اور بے حیائیوں اور خرافات، مزخرفات اور سپرسٹیشنز میں گھری ہوئی ہوتی جن میں رسول اللہ کی بعثت سے پہلے تھی. And I believe, unfortunately, we are not doing justice to this day. We are not doing justice to this day. We are living in the West, in the midst of the misconceptions about Islam. There are hundreds and thousands of misconceptions about Islam. And I believe these are great opportunities to wash them out. We are celebrating this auspicious occasion of our history, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's proclamation day, beginning of his Risala day, all by alone. I think this is the great opportunity, a great opportunity to interact with the wider community. And definitely inviting them into our programs and giving them knowledge about our religion, about Islam, about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the best service that we can do to Islam. اگر آج آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں اسلام کے خلاف ایک نفرت کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے. وہ نفرت کا ماحول اس لیے بن رہا ہے کہ اسلام کی جو امیج لوگوں کے سامنے ہے وہ ڈسٹورٹڈ امیج ہے. انفارچونیٹلی وہ بنو امیہ والے اسلام کی امیج ہے، بنو عباس والے اسلام کی امیج ہے، وہ اہل بیت والے اسلام کی امیج نہیں ہے. اور اہل بیت والے اسلام کی امیج، حقیقت، ریالٹی وہ ہمارے پاس ہے. انفارچونیٹلی نہیں معلوم کیا بات ہے کہ we are so much reserved. اور ہم وہ جو پریشس گفٹ، موسٹ پریشس گفٹ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، حق، حقیقت، سچا اسلام، we are being very very stingy and miser. We are not sharing with others. This is a great responsibility that we all have on our shoulders. اور جو پوائنٹ ہے جس پہ ہم سب کو توجہ دینا چاہیے. دیکھیں ہمارا یہاں پہ وجود، اس کنٹری میں، اس ریجن میں وجود، اگر کوئی یہاں پہ صرف اس لیے آیا ہے کہ وہ اپنی روزی روزگار کو سنبھال سکے تو وہ بھی ایک مقصد ہے. لیکن اگر آپ ایک گریٹر مقصد اچیو کر سکتے ہیں تو کیوں آپ ایک چھوٹے مقصد پہ سفیشینٹ ہوں. آپ کے یہاں آنے سے انشاءاللہ آپ کی لائف میں بہتری آئی ہے اور یہ سب اللہ کا کرم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن کیوں نہ ہم یہاں پہ جب آ گئے ہیں، جب اس ریجن میں ہم نے قدم رکھ دیا ہے، تو کیوں نہ ہم یہاں پہ اسلام کے ایمبیسڈر بن کے رہیں، اسلام کے ریپرزنٹیٹیو بن کے رہیں. آپ رہیں یا نہ رہیں، لوگ آپ کو اسلام کا کیریئر اور اسلام کا ایمبیسڈر اور ریپرزنٹیٹیو اس ریجن میں سمجھتے ہیں. یہ بالکل طے شدہ بات ہے.
اور جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوگا، جو ہمارا کردار ہوگا، جو ہماری باتیں ہوں گی، جو ہمارے آئیڈیاز ہوں گے، انہی کے مطابق وہ اسلام کے بارے میں اوپینینز قائم کریں گے. ہمارا پریزنس، خود ہمارا وجود ایک طرح سے اسلام کی تبلیغ ہے. لیکن ایک بہت مشہور شعر ہے، کیا کہتے ہیں؟ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یا رزاقی نہیں ہے. سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، آپ سمندر ہیں، آپ کے پاس علم کا سمندر ہے، علم اہل بیت. یہ چیز جو آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. آپ اس چیز کو سمجھیے. اصل میں مسئلہ ہے کہ ہم نے خود we haven't appreciated what we've got. جو پیس آف مائنڈ آپ کو ملتا ہے اپنے ریلیجن کے بارے میں ریسرچ کر کے، جتنا زیادہ آپ اپنے ریلیجن کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اتنا زیادہ آپ پیس، ٹرانکولیٹی اور سیرینٹی کو ڈیولپ کرتے جاتے ہیں. لیکن دوسرے ریلیجنز، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ماننے والے جتنا زیادہ ان کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں، اتنا زیادہ وہ بے چین ہوتے جاتے ہیں. یہ آپ میں اور دوسروں میں بنیادی فرق ہے. اور یہ دلیل اس بات کی کہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو آپ کے پاس سمندر ہے، آپ خود سمندر ہیں، لیکن آپ اس کمیونٹی میں، اس ملک میں، اس ریجن میں جو پیاسے ہیں ان کو صرف شبنم دے رہے ہیں. اور یہ بخیلی ہے، رزاقی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ابھی دیکھیں یہ جو بعثت کا مسئلہ ہے اسی کو لے لیجئے اور دیکھیں حقیقت میں رسول اللہ کی بعثت کا جشن ہم کو نہیں معلوم کہ آپ نے کبھی اس سے پہلے اس طرح سے سیلیبریٹ کیا کہ نہیں کیا. It is extremely important. And Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam have told us this is one of the greatest ayat, greatest Eids. And all Muslims should be celebrating this day. And this day is better than 60,000 years. This day is better than 60,000 years based on our traditions. So this day is extremely important and paramount day. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ اس کی عظمت سے واقف نہیں ہیں اور اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کرتے جس طرح سے کرنا چاہیے. اور دیکھیں پوری دنیا میں سب لوگ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن کسی کمیونٹی میں، ابھی آپ یہیں کیلگری میں لے لیجئے، نہ جانے کتنے مسلمانوں کتنے سینٹرز ہیں، کوئی آج کے تاریخ میں جشن منا رہا ہے؟ صرف ہم جشن منا رہے ہیں. تو یہ ایک بہترین اپرچونٹی اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کا. وہ لوگ کہ جو ہمارے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں رکھتے ہیں، خود مسلم امہ کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ رسول اللہ کو نہیں مانتے اور رسول اللہ کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، ان کی عظمت و جلالت کے قائل نہیں ہیں. اگر اس طرح کے اوکیزنز پہ ہم ان کو بلائیں تو وہ خود یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ they are mistaken. یہ تو ہم سے کہیں زیادہ رسول اللہ کو مانتے ہیں. ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ کی بعثت کا جشن منانا چاہیے اور یہ پروپرلی رسول اللہ کی بعثت کا جشن منا رہے ہیں. تو یہ تو ہم سے کہیں زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو مختلف فائدے ہم اٹھا سکتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے، اپنے دروازے کو اوپن کر کے سب کے لیے. اور جو وائڈر کمیونٹی ہے، کرسچنز، جوز، we can inform them about true Islam. These are the best occasions. We are not inviting them to preach them, to convert them to Islam. That's not the era. This era is completely different. That era has gone. Conversion era has expired. This is the era of dialogue. This is the era of discussion. This is the era of understanding each other. اب اس کے بعد میں وہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ ایکسپٹ کرتا ہے، ایکسپٹ نہیں کرتا. جو اللہ نے ہم کو بتایا وہ یہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. You are not responsible but to make sure that the message has reached to the people. That's all you are responsible for. They accept or reject. That's their own choice. تو اس طرح کے موقعوں پہ بیسٹ اپرچونٹی ہوتی ہے. دیکھیں ہمارا جو سسٹم ہے وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے. دوسرے مسلمان Muslims, when they want to invite people to Islam, they take the street, they go and take pamphlets in their hands and they just stop the passerbys, they just intervene with the lives of people and give them pamphlets, accept Islam in this way and that way. That's not the correct way of
delivering the message of Islam in this region, in this era, and in this community. The best option is invite them to our programs, invite them to our gatherings. جو ہمارے پروگرامز ہو رہے ہیں اس طرح کے جشن, اور we are celebrating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Beginning of Risalah, beginning of prophethood, and we've just invited you. If you are free, if you are available, please join us to celebrate our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's beginning of Risalah. They will come. They will come. And we can also here, for example, demonstrate, put some images or things like that about cave of Hira, or we can show a small clip from cave of Hira. All these are interactive and interesting things for them, attractive things for them. تو اس طرح کے ہم پروگرامز کر سکتے ہیں, اور ہمیں کسی ایک جو سیٹ سسٹم چل رہا ہے اسی کو ہمیں فالو نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنے دروازے کو سب کے لیے اوپن کرنا چاہیے. آپ یقین نہیں کرتے کہ اس کا کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا زیادہ لوگ چینج ہوں گے. ابھی فی الحال جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں دوسری کمیونٹی کے, they don't differentiate between you and Taliban, they don't differentiate between you and ISIS. They say you are one of them. They are saying La ilaha illallah Muhammad. Their banner says La ilaha illallah Muhammad. Their flag says La ilaha. You are one of them. لیکن جب آپ اپنے آپ کو اچھی طرح سے ایکسپلین کریں گے, this is the time of explanation, representation. Either you represent yourselves or other will represent you. So the best option is you represent yourselves. Do not allow other people to misrepresent you, which is happening unfortunately nowadays. Wa Muhammad wa ali Muhammad salawat. صلی علی محمد و آل محمد. اب اسی صرف بعثت کے مسئلے کو لے لیجئے. رسول اللہ کی beginning of prophet, بعثت literally means resurrection. کوئی چیز جب fully پاور میں آ جائے اور وہ ایکٹیو ہو جائے مکمل طور پر, تو اس کو بعثت کہا جاتا ہے. اب جو بعثت کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں, وہ جب قبر سے مردوں کو اٹھایا جائے گا تو اس کے لیے بھی بعثت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ان اللہ یبعث من فی القبور, اللہ سبحانہ وتعالی will resurrect all those who are in their graves. اللہ جب آپ دیکھیں گے قرآن میں تو اس ورڈ کو بہت فریکوینٹلی یوز کیا گیا تمام پروفیٹس کے لیے. جس کسی پروفیٹ کو اللہ نے اسائن کیا ہے with the task of prophethood, یہ بہت امپورٹنٹ مشن ہے. اٹس ناٹ ایزی. پوری دنیا میں ایک طرح سے ریولوشن لانا ہے, جو اسٹیٹس کو ہے اس کو چیلنج کرنا ہے. جس پروفیٹ کو بھی اللہ نے مبعوث کیا اس کے سامنے یہ اسٹرانگ رسپانسبلٹی تھی, اور یہ پریسائسلی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی تھی, اور سب نے اس رسپانسبلٹی کو فلفل کیا. تو یہ بعثت کا مطلب ہے. تو ابھی جو بعثت ہے جب آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, تو ایک طرف ہمارا ویو پوائنٹ ہے, لیکن جو بیسک چیزوں میں سب کا اتفاق ہے کہ جب رسول اللہ 40 برس کے ہو گئے تو اللہ نے پہلی مرتبہ آپ پر وحی نازل کی. اس میں تمام مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جو بیسکس ہیں that's fine, لیکن جب آپ ڈیٹیلز میں آئیں گے, جزیات میں آئیں گے, بگ ڈیفرنس. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جتنی توہین آمیز بکس لکھی جاتی ہے, موویز بنائی جاتی ہیں, کارٹونز بنائے جاتے ہیں, ان میں ایک بہت بڑا شیئر بعثت کے واقعے کا ہے. بعثت کے واقعے کو جو میجورٹی ہے مسلم ورلڈ کی, انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں, اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ جو نن مسلمز ہیں they feel, particularly those who are enemies of Islam, those who've got grudge and hatred against Prophet Muhammad and Islam, they are thrilled. اور یہ ان کے لیے بیسٹ اپورچونٹی ہوتی ہے کوئی اسلام کے بارے میں کرٹیسزم یہیں سے شروع کرے, فرام دی بگننگ آف اسلام. وہ کیا ہے کہ آپ صحیح بخاری کا ورژن دیکھیے. یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے رسول اللہ کی پہلی وہی کس طرح سے آئی, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریئیکشن کیا رہا. آپ اس پہ جب غور کیجئے گا, اسلامک ہسٹریز کو آپ پڑھیے, کتابوں کو پڑھیے, حدیث کی کتابوں کو پڑھیے, تاریخی کتابوں کو پڑھیے, صحیح بخاری کو پڑھیے, صحیح مسلم کو پڑھیے, موسٹ اوتھینٹک کتابوں کو آپ پڑھیے جو ہمارے مسلم بھائیوں کی ہیں. ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتے, ہم جو آئیڈیا ہوتا ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں.
جو آئیڈیا ان کتابوں میں بیان کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسس سے متعلق, that's not acceptable at all. اور اگر اس آئیڈیا کو ہم ایکسپٹ کر لیں تو حقیقت میں یہ جو لوگ رسول اللہ کے خلاف موویز بنا رہے ہیں اور دین کے خلاف, اسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, we have no right to challenge them. اس لیے کہ جو ان کتابوں میں ملتا ہے رسول اللہ کی بیسس سے متعلق وہ یہ ہے, دیکھیں سب سے پہلے جو ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے تھے, کہ رسول اللہ جب بچے تھے اور اس وقت آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہا کرتے تھے ڈیزرٹ میں, تو اس وقت کا ایک واقعہ جو کتابوں میں ملتا ہے. دیکھیں جیسے جیسے علم ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے روایتوں کے جھوٹے اور چور پکڑے جا رہے ہیں, جیسے جیسے علم ترقی کر رہا ہے. تو ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو آپ سبھی حضرات نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ کی بائی پاس اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے. اور وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جب رسول اللہ رہتے تھے ڈیزرٹ میں, تو جو رسول اللہ کے ساتھ بچے کھیلتے تھے انہوں نے آ کے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ بی بی جان بڑا غضب ہو گیا, ہم نے آج دیکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ جب یہ ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے تھوڑا سا ہم سے دوری پہ چلے گئے تھے تو ایک عجیب و غریب قسم کا پرندہ آسمان سے نازل ہوا, ایک عجیب و غریب قسم کا کریچر اور مخلوق آسمان سے نازل ہوئی. پھر اس کے بعد میں اس نے ان کو گراب کر لیا اور گراب کرنے کے بعد میں ان کو لٹایا, اور لٹالنے کے بعد باقاعدہ طور پہ روایتوں میں موجود ہے یہ رسول اللہ کا سینہ چاک کیا, اور سینہ چاک کرنے کے بعد دل کو رسول اللہ کے نکالا اور ایک سونے کی تشت میں, سونے کے تشت میں اس کو رکھا, اور سونے کے تشت میں رکھنے کے بعد میں اس کو دھویا, اور جو اس میں بلیک کالے ڈاٹس تھے ان کو نکال کے وائٹ ڈاٹس سے ریپلیس کیا. یہ رسول اللہ کی بگننگ, یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بگننگ ان کتابوں میں ملتی ہے. اب دیکھیں روایتوں کے چور پکڑے جا رہے ہیں, کیا مطلب؟ اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے دوبارہ اس دل کو سینے میں رکھ دیا, کیج میں رکھ دیا, اور پھر اس کو اسٹیچز کر دیں. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا اور اتفاق سے ہوا چل رہی تھی, اور ہوا کے جھونکے کی وجہ سے جو رسول اللہ قمیص پہنے ہوئے تھے وہ ہٹ گئی, تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسٹیچز کے نشان اب بھی موجود ہیں. 20 سال 25 یہ تو بچپنے کا واقعہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے 40 سال میں, اور ابو ہریرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے وہ مدینے کی زندگی میں آئے ہیں, تو کم از کم 50 سال کے بعد, کم از کم 50-55 سال کے بعد بھی وہ نشان موجود تھے. یعنی جبریل جو فرشتہ آیا تھا وہ کوئی ماہر سرجن تو نہیں تھا, وہ اناڑی تھا نعوذ باللہ. اس نے جب سرجری کر دی اور اسٹیچز لگائی تو وہ نشان باقی رہ گئے 50-55 سال کے بعد بھی. تو یہ سٹوری باقاعدہ طور پہ کتابوں میں مشہور ہے. روایتوں کے چور پکڑے جا رہے ہیں, اس کو کیا مطلب؟ کہ فی الحال جو سائنس ہے اور جو ہم لوگ سبھی لوگ ظاہر سی باتیں پڑھتے ہیں اور جس سے ہر انسان واقف ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ جو پرانی جو تھیوری تھی اس کے مطابق دل, جب دل قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے, دل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اسلام میں, تو دل اور قلب کا مطلب یہ والا دل نہیں ہوتا. دل اور قلب کا مطلب وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے تھاٹس کا, ہمارے آئیڈیاز کا سینٹر ہے, مرکز ہے. تو اب وہ جو جاہل راوی تھے انہوں نے سمجھا کہ دل سے مراد یہ دل ہے. اب جو ہمارے روایتوں میں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا دھبا پڑ جاتا ہے, اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو کالا دھبا دھل جاتا ہے, اور جو پاک صاف ہوتا ہے اس کا دل سفید ہوتا ہے, اور جو گنہگار ہوتا ہے اس کا دل کالا ہوتا ہے. تو جو جاہل راوی تھے وہ سمجھے کہ اس سے مراد یہی دل ہے. یہ دل آپ کافر کا بھی چیر کے نکالیے تو ایک ہی کلر کا ہوتا ہے, اور مومن کا لیبورٹری میں جب چیک کیا جاتا ہے تو ایک ہی کلر کا ہوتا ہے. اس دل میں نہ کوئی کالے ڈوٹس ہوتے ہیں نہ کوئی وائٹ ڈوٹس ہوتے ہیں, اس کی جو شیپ ہے وہ سب کی ایک ہے. یہ میٹافوریکل انداز میں بات کی گئی ہے. سفیدی ریپریزنٹ کرتی ہے سمپلیسٹی کو, سفیدی ریپریزنٹ کرتی ہے پاکیزگی کو, اور سیاہی ریپریزنٹ کرتی ہے غلاظت کو, گندگی کو. اس لیے یہ میٹافوریکل انداز میں بات کی گئی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے.
اور جب انسان نیکیاں انجام دیتا ہے تو اس کا دل وائٹ ہوتا جاتا ہے, برائٹ ہوتا جاتا ہے. یہ ایک میٹافوریکل انداز میں گفتگو کی گئی. تو اب لوگوں نے سوچا کہ رسول اللہ کے بارے میں بھی اس کو اپلائی کیا جائے, تو رسول اللہ کے بارے میں اس کو اپلائی کرنے کے لیے یہ روایت گڑھی گئی کہ رسول اللہ کا دل نکالا گیا اور اس کے بعد میں اس میں سے سفید ڈاٹس, سیاہ ڈاٹس کو ریموو کیا گیا اور پھر اس کے بعد میں وہ سفید ڈاٹس سے اس کو ریپلیس کیا گیا. یہ پوری داستان گڑھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بظاہر محبت میں, مگر جب جہالت کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے تو جو چیز بھی ہوتا ہے, جو کام بھی ہوتا ہے, اس کا رزلٹ برا ہی ہوتا ہے. تو یہ جو جھوٹی روایت گڑھی گئی, جو جھوٹی روایت بنائی گئی, آج جو علم نے ترقی کی اور علم نے اس چیز کو پروف کیا کہ یہ جو یہاں پہ سینے میں آپ کے موجود ہے, it's just like a pump, it's pumping the blood, circulating the blood. اس کے علاوہ اس کا thoughts سے, آئیڈیاز سے, ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر جیسے جیسے علم ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے روایتوں کے ڈاکو اور روایتوں کے چور آہستہ آہستہ گرفت میں آ رہے ہیں اور پکڑے جا رہے ہیں. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ. اور دیکھیں آج یہ بالکل ٹو دی پوائنٹ بات رسول اللہ کی بیسس سے متعلق. تو رسول اللہ کی بیسس سے متعلق جو دو ورژن پائے جاتے ہیں, ایک ہمارا ورژن ہے جو مولا علی سے ہم نے لیا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لیا ہے, اور دوسرا ورژن جو صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ پہ جبریل نازل ہوئے تو اس وقت رسول اللہ غار حرا میں تھے. یہاں تک ہم بھی ان کے ساتھ ہیں کہ جب رسول اللہ پر پہلی مرتبہ وحی آئی تو رسول اللہ اس وقت کیو آف حرا میں تھے, اور یہ رسول اللہ کا طریقہ کار تھا کہ آپ ہر سال ایون بیسس سے پہلے, اپنے مشن کو شروع کرنے سے پہلے, آپ کچھ ڈیز ڈیڈیکیٹ کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انٹینسیو ورشپ کے لیے. اور یہ ہم لوگوں کو بھی اس چیز پہ غور کرنا چاہیے. اسی لیے اسلام میں اعتکاف کا سسٹم رکھا گیا ہے کہ 3 دن ایٹ لیسٹ سال میں مسلمان مسجد میں جمع ہوں اور پورا اپنا فل 3 days ڈیڈیکیٹ کریں اللہ کی عبادت کے لیے. آپ خود پریکٹس کر کے دیکھ لیجیے, جتنا زیادہ آپ اللہ کی عبادت کریں گے, جتنا پابندی سے آپ نماز پڑھیں گے, جتنا پابندی سے آپ نماز شب پڑھیں گے, اتنا زیادہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. آپ خود اسپریچولیٹی کو اپنے اندر فیل کریں گے, اور ذرا سا آپ نیگلیجنٹ ہوئے, آپ اس نور کو, اس پاکیزگی کو آہستہ آہستہ لوز کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ پوائنٹ جس کو ہر انسان فیل کر سکتا ہے. آپ زیادہ قرآن پڑھیے, زیادہ دعائیں پڑھیے, زیادہ نمازیں پڑھیے, زیادہ رکوع سجود کیجئے, ایک طولانی سجدہ کیجئے, سجدے میں اللہ سے اپنی جو حاجات ہیں ان کو طلب کیجئے. کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے you are feeling much better in terms of spirituality, اور آپ ان چیزوں ذرا سا دور ہو جائیے. آپ یہی سینٹر جو آتے ہیں, آپ ہر ویک ریگولرلی سینٹر آتے رہیے, آپ اپنے اندر ڈیفرنٹ چیز فیل کریں گے. اور آپ سینٹر آنا چھوڑ دیجئے, 2 ویک 3 ویک گزر جائیں, نہ آپ تھرسڈے کو آئیے, نہ آپ فرائیڈے کو آئیے, آپ کسی بھی دینی پروگرام کو نہ سنیے, محفل نہ سنیے, مجلس نہ سنیے, بالکل اپنے آپ کو کٹ آف کر لیجئے سینٹر سے. آپ خود اپنے اندر چینج محسوس کریں گے, چینج فار ورس. اور اگر آپ اس کا اپوزٹ کیجئے, چینج فار بیٹر آپ فیل کریں گے. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا نہیں تھے. رسول اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اگرچہ وہ نبیوں کے نبی تھے, رسولوں کے رسول تھے, تاجدار انبیاء تھے, لیکن اس کے باوجود بھی اپنی ٹریننگ کے لیے, سیلف ایویلویشن کے لیے رسول اللہ ڈیڈیکیٹ کیا کرتے تھے ڈیز اینڈ نائٹس انٹینسیو ورشپنگ آف اللہ سبحانہ وتعالی. اور ہمارے تمام اماموں کا یہی طریقہ کار تھا, اور تمام گریٹ علماء کو آپ دیکھ لیجئے, سب کا یہی طریقہ کار تھا. اصل چینج جو ہم لا سکتے ہیں وہ اللہ کی مدد سے آئے گا, اور اللہ کی مدد کے لیے اللہ کی عبادت ضروری ہے, اللہ سے لگاؤ ضروری ہے. تو یہاں تک we are agree with our Muslim brothers that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to dedicate a few days in his year, each year, and come to the cave of Hira, worship Allah subhanahu wa ta'ala over there. And during that period, Allah subhanahu wa ta'ala sent his Archangel Jibreel Amin to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with the wahy of 5 verses of Suratul Alaq. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam wa 'allama al insana ma lam ya'lam. These were the 5 verses which were revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the first revelation. We agree with Muslim Ummah.
لیکن پھر اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیل، اس کی کیفیت، وہاں پہ مچ ڈفرینس. اب ان کے ہاں جو ورژن ہے پہلے وہ ہم بیان کر دیں. جو وہ ورژن ہے صحیح بخاری والا، صحیح مسلم والا، وہ یہ ہے کہ جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول، جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا محمد پڑھیے. تو رسول اللہ نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں نہیں پڑھ سکتا. تو جبریل نے کہا کہ پڑھیے، پڑھو. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو اب جو ان کے ہاں کتاب ملتا ہے کہ جبریل نے رسول اللہ کو گراب کیا، دبوچا، اور دبوچنے کے بعد میں کس کے ان کو اسکویز کیا، اور پھر اس کے بعد میں ریلیز کیا، کہا کہ پڑھو. تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے نہیں پڑھنا آتا. دوبارہ پھر جو وہ مشن فیل ہو گیا، دوبارہ پھر سے ان کو گراب کیا اور پھر سے اسکویز کیا، اور اب کی ذرا سا اور ٹائٹلی اسکویز کیا. تو اب جبریل نے کہا کہ پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اب رسول اللہ نے پڑھنا شروع کیا. یہ ایک پوائنٹ. اور پھر اس کے بعد میں جب وحی رسول اللہ پہ نازل ہو گئی، تو یہ جو ہے فنیسٹ بٹ ہے، اور یہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ مسئلہ اس سلسلے میں ہے، اور جس کی وجہ سے رسول اللہ کے خلاف موویز بنتی ہیں، فلمیں بنتی ہیں، اور رسول اللہ کو فیک پروفٹ کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. وہ یہ ہے کہ جب آپ پر پہلی مرتبہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ وحی نازل ہوئی، رسول اللہ got bewildered, confused, utterly confused. He didn't know what happened to him or what was happening to him. اب رسول اللہ بالکل پسینے میں شرابور، اور جب آپ نکلے ہیں گھر تو آئے ہیں اور بالکل ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، سہمے ہوئے، اور آنے کے بعد میں اپنی بیوی سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبلی اڑا دو، چادر اڑا دو، میں بہت پریشان ہو رہا ہوں. اور وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کو کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان ہے؟ اور رسول اللہ اپنی سٹوری کو بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایسے ایسے کریچر نے آ کے دبوچا اور میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھ پہ جن آ رہے ہیں، کہ مجھ پہ کسی طرح کی نعوذ باللہ کوئی شے آ رہی ہے، کسی چیز کا سایہ پڑ رہا ہے. یہ تمام چیزیں باقاعدہ طور پہ کتابوں میں موجود ہے. پھر اس کے بعد میں خدیجہ جو رسول اللہ کی شریک حیات تھی، انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ اچھے انسان ہیں، آپ نے کسی کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کیا ہے، کبھی زیادتی نہیں کی ہے، اللہ آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا، جو کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ اچھا ہو رہا ہے. مگر پھر بھی رسول اللہ مطمئن نہیں ہوئے. آخرکار جناب خدیجہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل، وہ کرسچین تھے، اور وہ جو پرانے جو اسکرپچرز تھے ان سے بڑے واقفیت رکھتے تھے. ان کے پاس رسول اللہ کو لے کے گئیں، انہوں نے پوری اسٹوری کو شروع سے آخر تک سنا، اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کنگریچولیشنز ٹو یو، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اگر سچ ہے تو یہ نبوت کی سائن ہے. تب رسول اللہ تھوڑا بہت مطمئن ہوئے. یعنی رسول اللہ کی نبوت it was endorsed by a Christian. رسول اللہ did not know what was happening to him. A Christian comes in this scenario and he tells it is the sign of prophethood and you are probably being made a prophet by Allah subhanahu wa ta'ala. اب کیا رہ گیا آپ کے دین کا؟ اگر یہی دین ہے، اگر اس ورژن کو مان لیا تو ہمارے دین کی پھر حیثیت کیا رہ گئی؟ کہ جس کو نبی اللہ بنا رہا اس کو پتا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا. اور آگے سونے پہ سہاگا یہاں تک ملتا ہے کتابوں میں کہ رسول اللہ فور ویکس اتنا کنفیوزڈ رہے کہ کیا ہو رہا ہے رسول اللہ کے ساتھ، کہ آؤٹ آف کنفیوژن ہی سیورل ٹائمز اٹمپٹڈ ٹو کمٹ سوسائڈ. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. وہ پہاڑ کے اوپر جاتے تھے اور وہاں سے اپنے آپ کو پھینک دینا چاہتے تھے. راستہ چلتے تھے تو آپ پریشان ہوتے تھے، آپ کو طرح طرح کی آوازیں سنائی دیتی تھی. یہ تمام چیزیں باقاعدہ طور پر کتابوں میں موجود ہے. آپ انصاف سے بتائیے، اگر ایک کرسچن یہ تمام اسٹوریز کو پڑھے گا، ایک یہودی ان اسٹوریز کو پڑھے گا، یا ایک ایسا انسان ان اسٹوریز کو پڑھے گا جس کے دل میں ذرا سی بھی اسلام کے خلاف کدورت ہوگی، تو کیا اس کو یہ اپرچونٹی نہیں ملے گی کہ وہ اس چھوٹی سی بات کو بڑی سی بات بنا کے رسول اللہ اور پورے اسلام کا مذاق اڑائے، انسلٹ کرے، توہین کرے؟ کیا اس کو یہ موقع نہیں ملے گا؟ تو ایک یہ ورژن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، اور یہی ورژن میڈیا کو معلوم ہے، یہی ورژن دنیا کو معلوم ہے. انفارچونیٹلی جو ہمارا ورژن ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، خود مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے. جو آج کے دور کے سمجھدار مسلمان ہیں، جو ان جہالتوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے، جو اوپن مائنڈڈ ہیں، آپ ان کے سامنے صحیح بخاری والا ورژن رکھیے اور نہج البلاغہ والا ورژن رکھیے، اور آپ کچھ نہ بتائیے کہ کون ورژن کس کا ہے، کس مذہب کا ہے. آپ اس سے خود کہیے کہ یو چوز بٹوین دیز ٹو.
Which one will you choose? میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ذرا سی بھی حب رسول ہوگی وہ مولا علی کا بتایا ہوا ورژن چوز کرے گا، صحیح بخاری کا ورژن کبھی نہیں چوز کرے گا۔ نہج البلاغہ میں پورا خطبہ قاصیہ، مولا علی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مولا علی پروان چڑھے، رسول اللہ مولا علی کے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپریچول فادر ہیں، بایولوجیکل فادر تو نہیں ہے لیکن ان ٹرمز آف پرورش اور ریزنگ اپ برنگنگ، مولا علی بالکل بچپنے سے رسول اللہ کے گھر میں آ گئے تھے اور رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس ہیرے کو، اس قدرت کے ہیرے کو تراشا تھا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور جب وہ غار حرا میں پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو اس وقت بھی میں رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ اب صحیح بخاری، امام بخاری کتنے سال بعد آئے ہیں رسول اللہ کے؟ کتنے سال بعد آئے امام بخاری؟ 200 سال بعد، چلیے رکھ لیجئے 300 سال بعد، 200 سال بعد۔ اور مولا علی اس وقت موجود تھے جس وقت کا واقعہ ہے۔ کس کی بات کو معتبر مانا جائے گا؟ جو آئی وٹنس ہو اس کی بات کو معتبر مانا جائے گا، یا جو 200 سال کے بعد آ رہا ہو اس کی بات کو معتبر مانا جائے گا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا اور جبریل امین نازل ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ نہ یہاں پہ کوئی گرابنگ کا واقعہ ہے، نہ اسکویزنگ کا واقعہ ہے، کچھ نہیں۔ جبریل وحی لے کے نازل ہوئے، اور حدیثوں میں ہمارے ہاں کہ جب کبھی جبریل آیا کرتے تھے تو رسول اللہ کی عظمت و جلالت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ کے سامنے ویسے بیٹھا کرتے تھے کہ جلسۃ العبد، جس طرح سے ایک وفادار اور تابع پیروکار، وفادار اور مطیع غلام اپنے آقا کے سامنے عزت و احترام سے بیٹھتا ہے، اس طرح سے جبریل رسول اللہ کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد میں مولا علی فرماتے ہیں جو نہج البلاغہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی، کسی کی چیخ پکار کی آواز سنی۔ تو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، یہ چیخ و پکار کی آوازیں کیسی ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا هذه رنۃ الشیطان، یہ شیطان کی چیخ و پکار ہے، وہ رو اس لیے رہا ہے قد ایس من عبادتہ، کہ اب وہ عربیہ میں اپنی پوجا سے، اپنی پرستش سے محروم ہو گیا ہے، مایوس ہو گیا ہے۔ اب اس کی اس طرح سے عبادت نہیں ہوگی جس طرح سے آج سے پہلے اس کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد میں رسول اللہ مولا علی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى، اے علی تم وہ سب کچھ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، وہ سب کچھ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، مجھ میں اور تم میں بس ایک فرق ہے کہ میں نبی ہوں اور تم میرے وزیر ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ نہج البلاغہ کا ورژن ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بیان کیا وہ یہ کہ جب رسول اللہ پہلی وحی ریسیو کرنے کے بعد میں وہاں سے نکلے ہیں تو جدھر سے جا رہے ہیں، جس پہاڑی سے گزر رہے ہیں، جس پتھر سے گزر رہے ہیں، جس درخت سے گزر رہے ہیں، جس بادل کے نیچے سے گزر رہے ہیں، چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا وسیع، السلام علیک یا ولی اللہ۔ ایک ایک پتھر سے آواز آئی، ایک ایک حجر سے آواز آئی، ایک ایک پہاڑی سے آواز آئی، ایک ایک درخت سے آواز آئی السلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ہمارا ورژن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت کا۔ تو بہرحال ہم نے بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ جو پوائنٹ کی بات ہے آپ نے خود دیکھا کہ کتنا بڑا ڈیفرنس ہے، نہ یہاں پہ ورقہ بن نوفل دکھائی دیتا ہے، نہ یہاں پہ کنفیوژن دکھائی دیتا ہے، نہ یہاں پہ بیولڈرمنٹ دکھائی دیتا ہے، نہ یہاں پہ سوسائڈ کی اٹیمپٹس دکھائی دیتی، کچھ نہیں دکھائی دیتا، بالکل ایز اٹ از جو تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آپ یہ دونوں ورژنز رکھیے مسلمانوں کے سامنے، جو منصف مسلمان ہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں آپ رکھیے، کہیے کس کو آپ ایکسپٹ کریں گے، کس کو ایکسپٹ کرنے میں رسول اللہ کا احترام ہے اور کس کو ایکسپٹ کرنے میں رسول اللہ کی توہین ہے اور پورے دین کا مذاق اڑ رہا ہے۔
اور اس طرح سے اس اپروچ کے ذریعے جب آپ اس طرح سے ان کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی حق اور باطل کو واضح کریں گے تو آپ کو ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ کو ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آہستہ آہستہ وہ خود بخود مذہب اہل بیت کی حقانیت کو ایکسپٹ کرتے جائیں گے, اور جب مذہب اہل بیت کی حقانیت کو ایکسپٹ کر لیں گے تو اسی کا نام ہے در اہل بیت پہ آنا, اور در اہل بیت پہ آنے کا مطلب ہے حق تک پہنچ جانا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق ایک سوال پڑھتے محمد و آل محمد. دیکھیں بعثت کی فلسفی بیان کرنے کا وقت نہیں, لہذا ہم بات کو یہاں پہ روک رہے ہیں. مولا علی نے بلاغہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ رسول اللہ کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیے ہیں. رسول اللہ کو اللہ نے کیوں بھیجا اس کا فی الحال وقت نہیں ہے. دوسری مناسبت بھی ہے معراج کی, کہ آج ہی کی تاریخ میں رسول اللہ کو معراج بھی ہوئی اور آپ کو آسمانوں پہ لے جایا گیا, آسمانوں کی سیر کرائی گئی. اور واقع معراج اللہ نے قرآن کریم کے 2 سوروں میں بیان کیا, ایک سورہ اسراء اور دوسرے سورہ نجم ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی معراج جسمانی ہوئی تھی. It was not a dream. The معراج of رسول اللہ, معراج means ascension, معراج means ascension, اوپر جانا. تو رسول اللہ کی جو معراج ہوئی وہ جسمانی تھی, بوڈیلی تھی, فزیکل تھی, وہ اسپریچول یا ڈریم بیس نہیں تھی. یہ ہمارا اوپینین ہے معراج کے سلسلے میں. رسول اللہ معراج پہ گئے. دیکھیں رسول اللہ سے زیادہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا. قرآن میں موجود ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ان شارٹ ورڈز میں رسول اللہ کو اللہ نے ڈسکرائب کیا ہے. If you suffer from anything, the one who suffers the most, not you, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, out of your love. اگر ایک امتی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, کوئی پین ہوتی ہے, تو سب سے زیادہ جس کو پین ہوتی ہے وہ رسول اللہ ہے. یہ قرآن میں آیت موجود ہے. حریص علیکم, Prophet Muhammad is eager for what? For your prosperity, for your success. You might not be eager, but Prophet Muhammad is eager for your prosperity, for your success. If you are walking towards success, Prophet Muhammad is happy. But if you are bewildering here and there, or na'uzubillah, you are plunging into misguidance, then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is upset. This is in Quran. Azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. He is ra'uf for the believers. He is rahim for the believers. تو اپنے دشمنوں کو گمراہی میں دیکھے, عتبہ, شیبہ, ابو سفیان, ابو لہب, تو زار و قطار روئے. لیکن ہم کو جب کسی سے نفرت ہوتی ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر ایک وقت اس کا لوس ہو رہا ہے تو لوس ہونے دو, کیا اچھی بات ہے کہ اس کا لوس ہو رہا ہے. اگر اس کا بزنس ڈوب رہا ہے تو کیا اچھی بات ہے کہ اس کا بزنس ڈوب جائے. ہم اس میں 2-4 اور ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ کوشش کر کے 3-5 کر کے سوچتے ہیں کہ ڈوب رہا ہے تو مر ہی جائے, ختم ہی ہو جائے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے بارے میں کیا اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ ابو سفیان کو دیکھتے تھے, عتبہ, شیبہ, جو جانی دشمن تھے, ہر طرح سے رسول اللہ کو ٹورچر کرتے تھے, وہ جہنم میں جا رہے تھے, اس سے بڑا ان کا لاس کیا ہوگا. مگر رسول اللہ کا دل اتنا بڑا تھا کہ ان کا بھی لاس ہوتے ہوئے جب آپ دیکھتے تھے تو آپ روتے تھے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے. یہ کیوں گمراہی میں جا رہے ہیں, یہ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں. تو یہ رسول اللہ کا معراج. تو بہرحال جو کہنے کی بات ہوگی, جب رسول اللہ کو معراج ہوئی تو چونکہ ہم سے رسول اللہ پیار کرتے ہیں, ہم سے رسول اللہ عشق کرتے ہیں, رسول اللہ معراج پہ گئے تو ہمارے لیے بھی ایک معراج لے کے آئے. سچی محبت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جب ان کو معراج ہو رہی تھی تو ہمارے لیے بھی وہ تحفہ لے کے آئے جو ہماری معراج ہو ہماری اپنی کیپیسٹی میں. صرف ایک عبادت ایسی ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری معراج ہے. رسول اللہ معراج پہ گئے اور نماز کا تحفہ وہاں سے یہاں لے کے آئے, جس کے بارے میں خود اعلان فرمایا الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تم معراج پہ جاتے ہو, اس لیے کہ تم اللہ سے روبرو ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہو. یہ نماز کی عظمت ہے.
اور رسول اللہ کی معراج کے سلسلے میں لوگ طرح طرح کی چیزیں گوئیاں کرتے ہیں ان کو معراج کیسی ہوئی، جسمانی ہوئی، ایک مرتبہ ہوئی، 2 مرتبہ ہوئی، پوری ہسٹری میں باقاعدہ آپ کو ایک دھمال دکھائی دے گا، ایک اختلاف دکھائی دے گا۔ ہمارے سلسلے میں جو موقف ہے وہ یہ ہے، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ ایک صلی اللہ پڑھتے محمد وآلہ بزان محترم، اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، ہم کچھ حدیثیں بھی لکھ کے لائے تھے معراج سے متعلق۔ رسول اللہ جب گئے سفر معراج پہ تو اللہ میں اور رسول اللہ کے درمیان جو کنورسیشن ہوا وہ سب الحمدللہ معصومین علیہ السلام کے تصدق سے ہم تک پہنچا ہے، اور انہوں نے اس کو ویل ڈاکیومنٹڈ کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے تو بہت مفصل گفتگو ہوئی رسول اللہ میں اور اللہ سبحانہ وتعالی میں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ پھر کبھی ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر اس خوشیوں بھرے موقع پہ ہم آپ کی خدمت میں، تمام حاضرین کی خدمت میں، جتنے مومنین یہاں موجود ہیں، جو نہیں موجود ہیں، دنیا میں جہاں جہاں عاشقان مصطفیٰ ہیں، سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم سب مل کر اس خوشی اور اس مسرت اور اس مسرت بخش موقع پر اپنے زمانے کے امام وارث مصطفیٰ امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ ہے اپنے نبی خاتم، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہم سب کو رسول اللہ کی بعثت کو صحیح طرح سے سمجھنے کی، رسول اللہ کے بعثت کی فلسفی کو جو مولا علی نے بیان کیا نجم البلاغہ میں، اسے پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس سے اپنے آپ کو فیملیئر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا، جس طرح سے تو نے رسول اللہ کو عربیہ میں اپنا ایمبیسڈر، اپنا ریپریزنٹیٹو، اپنا نمائندہ، اپنا پروفٹ بنا کے بھیجا تھا، ہم کو ہماری کیپیسٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی نیک تعلیمات پر چل کر اس ریجن میں، اس ملک میں رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی نمائندگی کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا، ہم کو یہ توفیق عطا فرما، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کو صحیح طریقے سے اس ریجن میں، اس ملک میں، صرف اپنی کمیونٹی تک نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یونیورسل میسج کو پہنچانے کا شرف حاصل کر سکیں۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہم میں جو بیمار ہوں، بیمار کربلا کے واسطے، اپنی رسول رحمت کے واسطے ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ان کا قرضہ ادا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشتاق حج و دارت انہیں حج و دارت کا شرف عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا، اس خوشیوں بھرے موقع پہ بے پناہ خوشی کا موقع ہے، تمام مومنین مومنات، بچے، نوجوان جو اس بزم رسالت میں تشریف لائے ہیں، ان کی دینی دنیاوی تمام حاجات کو پورا فرما۔ کوئی بھی ہاتھ جو اٹھا ہوا ہے تیری بارگاہ میں اس وقت، اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے حبیب کے حبیبوں کے صدقے میں، اس ہاتھ کو خالی ہاتھ واپس نہ پلٹا۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا، امام زمانہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے بہترین اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔